بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، قرآن مجید سورۃ ملک کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق فرمایا اور زندگی کو خلق فرمایا۔ موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق۔ کیوں خلق کیا موت کو، کیوں خلق فرمایا زندگی کو؟ اس خلقت کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تم میں سے احسن عمل انجام دیتا ہے، خوبصورت عمل انجام دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ عزت والا ہے، غالب ہے اور وہ بخش دینے والا ہے۔ تو قرآن مجید خلقت حیات و ممات کو بیان کر رہا ہے کہ آزمائش ہے، دنیاوی امتحانات کے قوانین اور اصول سے ہٹ کر آخرت کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امتحان کے تمام سوالات کو بیان کر دیا ہے۔ اس امتحان کے اندر نقل کرنے کے لیے بہترین اسوہ اور قدوہ انبیاء و صالحین کو بنا کر بھیجا ہے۔ اس امتحان میں نقل بھی جائز ہے، اس امتحان میں نقل واجب ہے، اس امتحان میں سوالات سامنے سے موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، اور انسان کو فقط ان پر عمل پیرا ہونا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے اندر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے، حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ اس سے 4 لازمی سوالات نہیں ہو جائیں گے۔ انسان سے 4 سوالات قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، تب اس کے قدموں کو حرکت ہوگی، تب اسے چلنے کی اجازت ہوگی، تب اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ پہلا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا، فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو نعمت خداوندی تمہارے پاس تھی، اللہ کی امانت موجود تھی، اس نعمت کو کہاں کہاں پر خرچ کیا، اس زندگی کو کہاں ختم کر کے آئے ہو۔ وشبابہ فیما ابلاہ، دوسری چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی ہے، پوچھا جائے گا فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں پر خرچ کر کے آئے۔ جوان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت پسند ہے، اللہ فخر و مباحات کرتا ہے جوان کی عبادت پر، اور جوانی کی توبہ، جوانی کی عبادت کے متعلق بہت ساری اقوال موجود ہیں۔ شاعر کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبریز، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ انسان کا مال و دولت ہے، جائیداد، وعن مالہ من این کسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے، حلال کمایا یا حرام، اور پھر خرچ کہاں پر کیا، حلال پر خرچ کیا یا حرام پر خرچ کیا، اس بارے میں بھی سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھی اور آخری چیز فرمایا وعن حبنا اہل البیت، اہل البیت کی محبت کے متعلق سوال ہوگا، ہماری محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے بارہا تاکید فرمائی ہے، انسان لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، انسان مکمل زندگی عبادت خدا میں بسر کر دے، اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ہے تو تمام عبادات بیکار ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان مقدس ہے کہ انا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوی، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی نجات کی مخالفت کر دی فغرق وہوی، بس وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجفی کو شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ